بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس BA سائیکالوجی میں ہم چیپٹر نمبر 3 اسٹڈی کریں، جس میں ہم نروس سسٹم کو اسٹڈی کریں۔ نروس سسٹم میں ہم نے دیکھا ہے کہ نروس سسٹم کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، پیریفرل نروس سسٹم اور سینٹرل نروس سسٹم۔ پیریفرل نروس سسٹم کو آگے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، سومیٹک نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم۔ آٹونومک نروس سسٹم کا تعلق ان عضلات سے ہے جن کو ارادی طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ خود اختیاری نظام عصبی ہے، آٹومیٹکلی کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ نظام میکینیکلی طور پر ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق سومیٹک نروس سسٹم اور سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم میں جسم کے ہر حصے کے اعصاب کے ڈینڈرائٹس برین کارٹیکس میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر حصے کا دماغ اور جسم کے ساتھ باقاعدہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آٹونومک نروس سسٹم ان دونوں کو مضبوط کر کے ایک وحدت کی شکل میں خود کار طریقے سے عمل کرتا ہے۔ غیر ارادی عضلات خود بخود کام کرتے رہتے ہیں، جیسے نظام تنفس، دوران خون، دل کی دھڑکن، جگر، معدہ اور غدود کا نظام۔ عام طور پر خود کار طریقے سے یہ کام کرتے رہتے ہیں اور ہنگامی صورتحال یا ہیجانی کیفیت میں یہ نظام متاثر ہوتے ہیں۔ اس نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم انسان کی زندگی کے بقا کے لیے، سروائیول کے لیے بنیادی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے۔ اس سے جو متعلقہ اعصاب ہیں ان میں آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، آنتیں اور مثانہ شامل ہیں۔ یہ نظام مختلف حصوں کو ایک گینگلائن کے ذریعے براہ راست اسپائنل کارڈ سے ملاتا ہے۔ اس کے عصبی ریشے ریڑھ کی ہڈی کے وسط تک چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام ہنگامی صورتحال میں سرگرم ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر جان خطرے میں ہو تو یہ نظام پوری تندہی سے فعال ہو جاتا ہے، آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، پھیپھڑوں کی شریانوں کو کھلا کر دیتا ہے تاکہ زیادہ آکسیجن جذب ہو سکے، دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، جگر سے شکر کی مقدار زیادہ مقدار میں خارج کرتا ہے، نظام انہضام کو روک دیتا ہے، آنتوں کی حرکت اور مثانے کا سکڑاؤ تھم جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے مختلف پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایک گینگلائنز کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم براہ راست اسپائنل کارڈ کے نچلے حصے سے منسلک ہے۔ اس کے اعصابی ریشے بھی آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدے، آنتوں اور مثانے تک پھیلے ہوتے ہیں۔ اس نظام کا اصل کام اخراجی نظام عصبی کے افعال کو اعتدال پر آنا ہے۔ جب سمپیتھیٹک نروس سسٹم زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کی ایکٹیویٹی کو کم کر کے نظام کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیرا سمپیتھیٹک نروس اس تیزی میں کمی پیدا کر کے نظام کو متوازن کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے، پھیپھڑوں کی شریانیں سکڑتی ہیں، دل کی دھڑکن آہستہ ہوتی ہے، جگر سے شکر کی زیادہ اخراج کی کمی کو روکا جاتا ہے، نظام انہضام کو بحال کیا جاتا ہے، مثانے کا سکڑاؤ اور آنتوں کی حرکت معمول کے مطابق ہو جاتی ہے۔ جو نظام سمپیتھیٹک نروس سسٹم میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو سلو ڈاؤن کرنا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا کام ہے۔ آرام کی حالت میں یہ نظام غالب ہوتا ہے تاکہ جسم معمول کی توانائی حاصل کر کے اپنے وظائف ادا کر سکے۔ معمول کی توانائی میں لگاتار توانائی کی فراہمی کے لیے یہ نظام اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آٹونومک نروس سسٹم کے دونوں پارٹس ہیں۔ اس طریقے سے
یہ مل کر نروس سسٹم ایک نیٹ ورک کے طور پر کام کرتا ہے اور جس سے باڈی کے مختلف ایکسپریشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔